السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچے کو پڑھا رہے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک بھاری سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچے کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو کیا؟ تمہارے ساتھ تمہارے اماں ابا نہیں آئے ہیں؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنے شاگرد میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس معصوم سراپوں میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہ گھبرایا اور بولا، وہ دراصل مولانا صاحب، میں اس کے سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے مہینے موسلادھار بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اجڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے تھے اور اسی میں ہمارا بھی گھر ڈوب گیا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ میری امید سے تم 8 سال کے لگتی ہو، مگر بات چیت تو بڑے جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچے کو چھڑی ٹکا دی اور کہنے لگے، اچھا بیٹا، تم آج سے ہمارا شاگرد بن جاؤ، اور ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام معراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے اور انہوں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے الگ سے کٹوری میں ڈال دینا، دال ساگ ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب، آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس کے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں تو پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے مولوی صاحب بولے، تم کہاں اتنی رات کو جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلباء رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجوروں کی چٹائی پہ سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام معراج الدین ولد سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک کو بھی پورا کر لیا اور اب تو وہ حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بہت حیران تھے کہ آج تک تو ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے اور سننے کو نہ آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو ہڑبڑا جاتے، یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی کسی کے پاس ظاہر نہ ہونے دیتے۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بزدل ہو کر بھاگ نہ جائے، اور وہ بچہ حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب تو اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی،
ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھا کر لوٹ رہے تھے تو زیادہ مرغا وغیرہ کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا کر دے۔ معراج الدین نے سوچا استاد صاحب تو تکلیف میں ہے اور ان کی بروقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کری، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جے نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب میں لا دوں گا آپ کی ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے چھوٹے سے ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا، نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے تو ڈر ہی نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا اگر تم ضد کر رہے ہو تو پھر تم دور نہ جانا، یہاں نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ کر لے آنا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مولانا صاحب اس سے آگے سوچتے کہ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کچھ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹے لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا، جی حضرت لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، کہاں ہے؟ تو پھر مجھے دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا، وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہی ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑاتے کیوں نہیں؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو صحیح۔ وہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن تو ہینگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھیں۔ شاید مانو بے حساب ہینگ لا کر استاذ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاذ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا، جی حضرت، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاذ کے قدموں میں تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور باری باری معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، جب میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کا شاگرد بن جاؤں۔ مولوی صاحب جو غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب تو تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکی ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہ دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟
بہتر ہے کہ اب تم اپنی چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے مجھے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کے خدمت بھی نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس چلا جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ بھول گئے، کیونکہ وہ زندہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گڑھے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکیوں پر جب بھی کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ جن اور بھوت کی پریشانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے، کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاذ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر بھی تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسا حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاذ کا دیدار ایک بار پھر سے کر لوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال کے بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاذ کے دیدار کے شوق میں میں نے بڑی سزا پائی ہے۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنے قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاذ کے قدموں کی خاک پلکوں پہ لگانا چاہتا ہوں، آپ سے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگ کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی تو آنکھیں نم ہو گئی۔ تو میرے دوست، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا جو ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ تو میرے دوست، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔